علم ایک ایسی قیمتی اور بے بہا دولت ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر فضیلت ملی، اور علم ہی کی وجہ سے سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مخلوقات پر فضیلت ملی۔ گویا ہمارے زندگی میں علم دین کی بہت زیادہ وقت اور اہمیت ہے۔ آپ خود اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس لیے علم دین کے بغیر نہ تو دنیا کے معاملات سدھر سکتے ہیں، نہ تو دین کا کام سنور سکتا ہے۔ دین و دنیا کی کامیابی کا مدار علم دین ہی پر ہے۔ دنیا اس کا نام نہیں کہ جانوروں کی طرح کھائے پیے اور مر جائے، بلکہ دنیا کی کامیابی زندگی وہی ہے جو تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے گزاری جائے۔ اسلام نماز روزہ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام نے مکمل زندگی کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اگر آج لوگ اس کے مطابق زندگی گزارے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے۔ قرآن و حدیث یہ دو کتابیں ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے کافی ہے۔ آخرت کی کامیابی بھی اسی کے مطابق زندگی گزارنے پر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کو بھلائی کی راہ بتائے تو اس کے عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ ایک سمجھدار عالم شیطان پر جتنا بھاری ہوتا ہے 1000 عابد اس پر اتنے بھاری نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کرتے مر گیا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں بس 1 درجے کا فرق ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا خدا اس بندہ کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اس کو صحیح یاد کر لے اور دوسروں تک جو کا تو پہنچا دے۔ ہمیں اپنی زندگی میں علم دین سیکھنا اور اسلام کو زندہ کرنا ہے تاکہ اللہ پاک ہمیں جنت کا حقدار بنائے۔ ایک حدیث میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ یا بندی علم دین حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے تو ہر جاندار اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ بلوں میں چونٹیاں، پانی، مچھلیاں، پرندے، جنگل کے پرندے گردے کے سب ایک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرا دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اس کی اتنی عزت اور اتنی عظمت ہوتی ہے کہ معصوم اور پاکیزہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنا پڑ بچھا دیتے ہیں، اور اس راستے میں جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ پاک اس کو بہت اجر دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنے پر جو گرد و غبار اس کے جسم پر جہاں جہاں لگ جائے تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علمی مجلسوں کی بھی بہت فضیلت حدیثوں میں آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب لوگ مختلف جگہوں سے جا کر ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو ایسی مجلسوں پر سکون و رحمت دھواں دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور خدا ان کو اپنی مجلسوں میں یاد فرماتے ہیں۔ کاش کہ ہماری مائیں اور بہنیں ان حدیثوں پر غور کر لیں اور اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرانے میں دلچسپی لے تاکہ ہم سب کی دنیا بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔